السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ پاکستان کی نگری عجیب و غریب، انٹرنیشنل افق پہ بھی بڑی عجیب و غریب باتیں۔ تو بہرحال ہمارا آج کا ٹاپک تو ہے ہنی ٹریپ۔ بڑے سوالات لوگوں نے کیے ہیں، میں تو اس موضوع پہ ابھی خلیل الرحمان قمر صاحب کی بولا نہیں، لیکن جناب سوالات اس قدر ہیں کہ آپ بتائیے، تبصرہ کیجئے، ہنی ٹریپ کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کون لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ خیر، اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ سیاسی افق پہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات تو آلموسٹ کامیاب ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اپنا رویہ تھوڑا سا نرم بھی کر لیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اور انٹرنیشنل افق پہ جناب اسماعیل ہنیہ، حماس کے پولیٹیکل ونگ کے سربراہ، ان کو اسرائیل نے کس طریقے سے شہید کیا۔ تو یہ ہے آج کی موضوعات۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور جو بیل کا بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے، اس کے بعد آل ویڈیوز کا آپشن سلیکٹ کیجئے۔ باتیں پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے، کامنٹ ضرور دیجئے، کیونکہ آپ کے کامنٹ سے ہمیں نئے موضوعات پر بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ کھٹی میٹھی باتوں کا مطلب یہ کہ صرف سیاست ہی نہیں، اور ٹاپکس پر بھی بات کی جائے۔ تو بس یہ ہے دوستوں، احباب وغیرہ سے بھی اگر آپ اس چینل کو شیئر کریں گے تو اور بڑی آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی۔ تو دوستوں، یہ ہے وہ کہانی۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں سیاسی افق پر۔ اب کالے بادل منڈلا رہے ہیں جناب نواز شریف اور شہباز شریف پر۔ آلموسٹ 100% بات چیت مکمل ہو چکی ہے۔ حالات ملک اتنے خراب ہیں کہ آخرکار اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان، کچھ اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹی، کچھ عمران خان صاحب بھی معاملات طے ہو گئے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، میرے پرانے ولاگ ضرور سنیے کہ دسمبر میں شاید الیکشن ہو یا جنوری فروری میں الیکشن نہیں کرائے جائیں گے، عمران خان صاحب کو مسند اقتدار پہ بٹھایا جائے گا۔ اب یہ سیاسی چال بھی ہو سکتی ہے، اور کیونکہ جو بھی بیٹھے گا کانٹوں کی سیج پہ، ملک کے حالات تو اقتصادی اتنے برے ہیں کہ وہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ یہی لگتا ہے کہ اگر کسی کو بدنام کرنا ہے یا ان پاپولر کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو اقتدار پہ بٹھا دو پاکستان کے اقتدار پہ، ایسے ملک میں جس کی اقتصادی بدحالی آسمان کو چھو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں اور بالکل کہتے ہیں نا کہ آخری دم پر ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو بھی حکومت پاور میں آئے گی وہ بیچاری ہے عوام اسی کے پیچھے لگ جائیں گے۔ نتیجہ یہی ہے کہ ان کو پاور میں لے آؤ تاکہ جو ان کے ذہن میں ہے کہ میں ایسا پاپولر ہوں، منٹوں میں حل کر دوں گا، وہ حل کر دوں گا، وہ سب معاملات ان پہ چھوڑیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو ایک یہ سوچ بھی ہے، دوسری سوچ یہ کہ چلو بھائی، اب بڑے بڑے اداروں کو ان کو جب یہاں کر رہے ہیں تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی چاہیے، تو چلو ان کو دے دیتے ہیں، کچھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ یہی ہے کہ اب فوج بھی اپنی بدنامی نہیں چاہتی کہ خواہ اتنے زیادہ ہم لڑ رہے ہیں اور سوشل میڈیا آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا ہمارا امیج عوام میں خراب ہو رہا ہے، تو ہم اپنے امیج کو کیوں خراب کریں کہ ہمارے ہاتھوں کا تراشا ہوا بت ہے وہ آج ہمیں وہ بدنام کر رہا ہے، تو کیوں نہ اس لاڈلے کو ہم اپنے دوبارہ بنا دیں، تاکہ ہماری ساکھ کا آنے والے دنوں کے لیے، کیونکہ آگے کا بھی سوچنا پڑتا ہے نا کہ بہتر رہے، اور پھر ہم اپنا چمتکاری اور کنٹرول اور جو ہولڈ ہے اس کو اسی طرح استعمال کریں۔
جیسے پچھلے 72-75 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے، عمران خان صاحب بھی خوش ہیں، وہ کہتے ہیں یار فوج سے بات ہو جاتی ہے تو مجھے تو، چونکہ سب سے بڑی ہرڈل ہے فائز عیسیٰ صاحب جو کہ مڈ آف اکتوبر میں چلے جائیں گے اور بن جائیں گے شاہ صاحب منصور علی شاہ، جو کہ قریب ہیں عمران خان صاحب کے خیالات کے اور دوسرے نمبر پہ نومبر میں انتخاب ہوں گے امریکہ میں اور ٹرمپ پاور میں آ جائے گا، اور ٹرمپ سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں تو وہاں سے بھی ان کو ٹونک ملے گی۔ اب صرف یہی ہے کہ فوج بیچ میں ہرڈل ہے تو اس سے بات چیت کر لیتے ہیں، اس لیے نعرہ لگ گیا ہے کہ دسمبر میں یا 2025 کے اوائل میں عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، بقول اسد قیصر کے کہ بس آوے سونا منڈا، آوے سونا منڈا۔ تو یہ تو ہے سیاسی افق کی بات جو نظر آ رہا ہے، نوشتہ دیوار ہے، اور اسلام آباد کی جو اہم سرکلز ہیں ان میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ بس عمران خان صاحب کو دوبارہ لایا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب اسماعیل ہنیہ صاحب کی۔ اسماعیل ہنیہ حماس کے پولیٹیکل ونگ کے ہیڈ تھے، اسرائیل نے بڑی پیار سے خوبصورتی سے ان کو تہران میں جب وہ گئے تھے مبارکباد دینے نئے صدر کو ایران کی حلف برداری کے موقع پر، ان کو وہاں پہ سب سے سیکیورڈ ایریا میں بڑے خوبصورتی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوال لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ایران اتنی بڑا ملک ہے تو اس کی سیکیورٹی کا کیا کنسرن ہے؟ بھائی یہی پرابلم ہے، ان کے اپنے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے اٹامک سائنسدانوں کو انہوں نے ان کے اپنے تہران کے اندر ہی اڑا دیا، ان کے بڑے بڑے بریگیڈیئرز کو انہوں نے ایران کے اندر، یا ان کے کچھ کو تو ان کے ایسے سیف ہیڈ کوارٹرز وغیرہ میں جو برابر میں دوسرے ملکوں میں تھے ان میں بھی اڑا دیا، شام وغیرہ میں۔ تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ہی بدلے میں، اپنے ہی بکے میں کافی لوگ، ایک جاسوسی کا بڑا نیٹ ورک جو ہے نا ایران کے اندر کام کر رہا ہے، جو امریکہ اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ وہ ان کے اعلی کار ہیں، ایجنٹ ہیں، اور اتنے قریبی ہیں حکمران میں کہ ان کو بھی پتہ نہیں کہ ان کو اپنے سائے کو بھی نہیں پتہ کہ اس پہ جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ ان کو پل پل کی خبر ہوتی، وہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے ان کو اڑا دیتے۔ تو اپنے گریبان میں جھانکیے، پاکستان کی بھی دیکھیے کیا ہوا تھا، اپنے لوگ تھے نا کہ جا کے وہ کیسے مخبری ہوئی، اور وہ ان کو جو اسامہ بن لادن کو آ کے امریکہ والے آئے اور مار کے چلے گئے، اپنے ہی لوگوں نے بتایا، ایک ایک چیز بتائی۔ پیسہ بولتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور جب بھوک اور افلاس بڑھ رہی ہو نا معاشرے میں، اوئے پھر تو ہر چیز بکتی ہے، ہر آدمی بک رہا ہے۔ بڑے سے بڑے لوگ جو ایجنٹ بن رہے ہیں، ڈبل ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں، اور جناب اور عربوں کی تو یہ روایت رہی ہے، عربوں میں یہی رہا ہے کہ ہمیشہ جب بھی انہوں نے اسرائیل کے خلاف یا کسی خلاف کچھ کوشش کی، ان کے اپنے لوگ بکے ہوئے تھے۔ صدر ناصر کی مثال لے لیجئے، کیسے ان کے طیارے اس سے پہلے کہ وہ رات کو پلان کرتے ہیں کہ صبح اسرائیل پہ حملہ کریں گے، اور رات کے صبح ہونے سے پہلے رات کے پچھلے پہر وہ سارے طیارے ختم کر اسرائیل اور امریکہ کے طیارے آ کے ان کو بمباری کر کے اڑا دیتے ہیں، مگر وہ تیاری ایک بھی نہیں اڑ پاتا، سارے طیاروں کا فلیٹ ہی ختم ہو جاتا، اس لیے کہ منصوبہ بندی کو لیک کیا گیا، ایک ایک چیز بتا دی گئی کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ طیارے اڑیں گے، کیسے بمباری کریں گے، کیا ہوگا۔ جو پورا صدر ناصر کا منصوبہ تھا وہ اسرائیل کے پاس ان کے ٹیبل پہ تھا، امریکہ کی ایجنسیز کے ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا، ایوری تھنگ دے نو، اور اس سے پہلے کہ یہ کچھ کرتے۔ تو میرے بھائی جب بھی آپ دیکھتے ہیں نا، وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو گل کھلاتے ہیں اور جو آپ کو پھنساتے ہیں، تو یہ بات ہے۔ تو وہ اپنے لوگ تھے، انہوں نے کیا۔ اب آتے ہیں جناب بڑے اہم ٹاپک کی طرف،
جو آپ لوگوں کے لیے میں میرے لیے بڑی غیر میں، اور وہ ہنی ٹریپ۔ ہنی ٹریپ کیا ہوتا ہے اور اس ٹریپ میں کیسے لوگ پھنستے ہیں؟ جناب ہنی ٹریپ بیسیکلی، اگر اس کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ سارے آپ لوگوں نے دیکھ بھی لی ہوگی، کہ کسی کو لبھا کے، اب جو اس کی کمزوری ہے، اور عورتیں ہیں تو سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، تو خوبصورت عورتوں کے ذریعے لبھا کے، پھنسا کے، اور پھر ان سے کام لیا جاتا ہے اپنی منشا کا۔ پیسے بٹورنا ہو، کوئی اور طریقہ ہو، کسی ان سے کوئی راز اگلوانے ہوں، یا ان سے کے پاس کوئی بڑے ہوئے عہدے پر ہے تو کچھ اور اس سے انٹیلیجنس کی معلومات لینی ہوں تو یہ تو ہنی ٹریپ ایک اہم اصطلاح ہے، یعنی ٹریپ کرتے ہنی ہے شہد کے ذریعے، اور شہد کی مٹھاس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ایسی چیزوں کو، خوبصورت حسیناؤں کو۔ تو یہ تو آپ سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھ لیں، ماتا ہاری کی کہانی پڑھ لیں، تو یہ ہمیشہ فرسٹ ورلڈ وار میں دیکھ لیں، ہر جگہ ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے۔ تو جناب اسی کے اندر آتے ہیں جناب ایک کردار، پاکستان میں یہ تو بہت عام ہے، بہت عام ہے، لیکن لوگ بولتے نہیں، پھنس جاتے ہیں، ٹریپ ہو جاتے ہیں، پیسے دیتے رہتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان دیکھو، ہر وہ معاشرہ جہاں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہے، تو وہاں امیر آدمی جب ناجائز طریقے سے پیسے بناتا اور اتنے بناتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہاں خرچ کرے، پھر وہ ان بیہودگیوں میں اور آوارگیوں میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر وہ پیسے بہاتا ہے، اور ایسے اور پھر یہاں پہ غربت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، جو غریب لوگ اور جو بیچارے وہ ہیں، تو وہاں پر پھر وہ اخلاقی برائیاں پھیلتی ہیں، تو وہاں سے پھر ایسی لڑکیاں اور وغیرہ کو جو استعمال کرتے ہیں لوگ، اور پھر وہ ہنی ٹریپ کے۔ تو پاکستان میں یہ بہت بڑا دھندا ہے، دھندا تو خیر ہر جگہ ہی ہے، لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور اب بہت ہی بڑھ گیا ہے۔ تو اس میں اب زیادہ وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں آج کل۔ پہلے یہ تھا کہ صرف وہ بلیک میل دوسرے انداز سے کیا جاتا ہے، اب ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں، یہ کر لیا جاتا ہے، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ بھائی ایکسپوز کر دیں گے، تو میں یہ کر دیں گے۔ اب یہ حمام میں تو سبھی ننگے ہیں نا، تو بری حالت ہے۔ تو یہاں پہ پاکستان میں جو ہم کہتے ہیں نا اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن جو اپر کلاس ہے نا، شراب نوشی اور ڈانسنگ اور آوارگی اور رنگلیاں، یہ سب بڑی عام بات ہے۔ بڑے بڑے ڈانسنگ فلورز بنتے ہیں، ڈانسز ہوتے ہیں، جوا بہت ہے، عورتیں اور یہ اور پینا اور پلانا ڈانس، یہ بہت برے حالات ہیں۔ غریبوں کے سامنے وہ دوسری بات کرتے ہیں، یہ سیاستدان ہوئے، یہ ہوئے، جو بیوروکریٹس ہوئے، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہوئے، جاگیردار ہوئے، سب سردار ہوئے، تو یہ کہانیاں بڑی لمبی ہیں۔ تو یہ بڑی عام بات ہے، روزانہ لاکھوں ایسے کام ہوتے ہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ کچھ لوگ ٹریپ بھی ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتے، کچھ اپنے سب طریقے سے کرتے ہیں، بچ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ ٹریپ ہوتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، وہ جو پیسے دے دلا کے بند کر دیتے ہیں کہ چلو یار عزت رہے۔ تو یہ کہانی عام ہے۔ اب یہ صاحب بھی، جن کا نام ہے خلیل الرحمن قمر، بہت بڑے رائٹر ہیں، بڑی کاٹ ہے ان کے، کہتے ہیں نا کہ وہ جو جملے لکھتے ہیں ڈائلاگس میں، تو ڈرامے اچھے ہوتے ہیں، پاورفل ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل کچھ دنوں سے ڈرامہ بھی کر رہے تھے، مختلف چینلز پہ آ رہے تھے، الٹی سیدھی خواتین کے بارے میں بات بھی کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، جو ان کا ایک پبلسٹی انسٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو بنائیں۔ اب اس کے اندر یہ پھر پڑے بھی تھے، پتہ نہیں کتنی عورتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو بھی اس فیلڈ میں ہوتے ہیں، اگر کوئی انڈسٹری کو جانتا ہے، فلم انڈسٹری، تو اگر نہیں بھی جانتے تو آج سے 100 سال پرانی کتاب پڑھ لیجیے، تاش کے 52 پتے، کرشن چندر کا ناول، جو پورا فلم انڈسٹری کے زمانے میں کے بارے میں ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، اداکارہ بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ کیسے بن جاتے ہیں، بڑے اداکارائیں کیسے بن جاتی ہیں، اور کچھ بیچاری وہی کہ وہی ختم ہو کے پھر اسی دھندے میں لگ جاتی ہیں۔ تو
دندوں میں پھر وہ دوسری لڑکیوں کو بھی اس دندے میں لے آتی ہیں، اور ایک سلسلہ ہے، بہت گندا سلسلہ. اب جیسے آپ نے اس کا بھی پڑھا ہوگا کہ جو ہالی ووڈ کے سب سے بڑے ہدایت کار، جو سب سے بڑی فلمیں دی ہیں ان کا تھا، جس پہ ہزاروں لڑکیوں نے یا عورتوں نے اداکاروں نے بنایا، می ٹو کے نام سے مہم چلائی کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا، میرے ساتھ بھی یہ ہوا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا. لیکن جب ان کو کامیابی چاہیے تھی تو وہ ہر کام کروا رہی تھی اپنی مرضی سے. لیکن جب وہ پاپولر ہو گئی تو انہوں نے پھر آنکھیں کھولنا شروع کر دی کہ صاحب میرے ساتھ تو انہوں نے یہ حرکت کی، وہ حرکت کی. تو یہ حرکتیں عام ہیں جب ہی آپ کو چانسز ملتے ہیں. تو یہی حال چاہے وہ ٹی وی ہو، چاہے وہ تھیٹر ہو، چاہے وہ فلم ہو، یہ ہر جگہ یہ گند بلا ہے، ازل سے ہے اور اب تک رہے گی. تو یہ رائٹر ہیں سارے، یہ رائٹر ہوں، ہدایت کار ہوں، فلم ساز ہوں، اللہ بلا ہوں، جو بھی ہوں، اداکار ہوں، اداکارائیں ہوں، اب کیا کہنا چاہیے. ان کو کلاکار کہیں یا بدکار کہیں، یا بھی بہتر سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ معاشرے میں اسی طرح ہوتا ہے. تو آمنہ عروج وہ بھی کردار ہے، اداکاری کرنا چاہتی ہے، ماڈلنگ کرتی ہے، اس نے اپنے پورے وارڈروب کی جو ہے اور چینجنگ روم سے اپنے جو ویڈیوز ریلیز کیے ہیں، فوٹوز ریلیز کیے ہیں، مختلف ایکشن میں، مختلف انداز میں. اس کا کام ہے، وہ کہتی ہے کہ بھائی میں تو ماڈلنگ پہ آئی تھی، لیکن میں تو ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی، ہر آدمی مجھے استعمال کر رہا ہے اپنے مقصد کے لیے، اور صرف لالی پاپ دے رہا ہے کہ ہاں دیجیے تو میں دے دوں گا کوئی نہ کوئی کردار. تو جناب یہ بھی رنگین مزاج آدمی ہیں، خلیل الرحمن صاحب قمر. تو انہوں نے بھی کہا کہ چلو، ان سے بھی اپروچ ہوئی، انہوں نے کہا مجھے آپ اپنے ڈراموں میں کوئی کردار دیں. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، پہلے آپ آئیں اور ہم سے ملیں، اگر ہمیں آپ اچھی لگیں گی تو بات آپ کو آسمان کی بلندی میں پہنچا دیں گے. اب وہ ان کے بقول اس کے کہ میں ان کے ساتھ ٹریپ ہو گئی، 6-7 مہینے سے مجھے استعمال کر رہے ہیں، یہاں بلاتے ہیں، وہاں بلاتے ہیں، اپنے جگہوں پہ بلاتے ہیں. کبھی میرے پاس بھی 30 دفعہ جو میرے فلیٹ پر آئے، اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ سب کچھ کیا میرے ساتھ، لیکن مجھے کوئی موقع نہ دیا ڈرامے میں. صرف ٹرخاتے رہے، لالی پاپ دیتے رہے کہ ہاں جی فکر نہیں کرے، اگلی دفعہ تو میں مجھے سیریز میں دلا دوں گا، سیریز میں دلا دوں. اب یہ جو ہوتی ہیں اس ٹائپ کی لڑکیاں اور وغیرہ، تو سارے ان کے تو خود بھی ان کے پیچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی کھانے پینے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو ان کے صرف ان لوگوں سے نہیں ہوتے، بلکہ اور بھی بدقماش قسم کے لوگوں سے جنہوں نے ناجائز پیسے بنائے ہوتے ہیں، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کے سے تعلق ہو کسی کا، یا کسی اور کوئی اسمگلرز ہوں، یا جاگیردار ہوں، یا کوئی ہو، ان سے بھی لنکس ہوتے ہیں، ہر ایک سے لنکس ہوتے ہیں جن کو اس ٹائپ کی عیاشیاں چاہیے ہوتی ہیں. تو ان میں سے کسی ایک جو ریئل اسٹیٹ کا وہ کہتا ہے کہ میں کنگ ہوں، ان کو بھی انہوں نے یہ بات بتائی کہ بھائی آپ ہی کچھ دیتے رہو بھیا، مجھے وہ گزارا کروں، کچھ کروں، وہ تو اوپر سے تو مجھے کوئی مل ہی نہیں رہی ہے چانس. تو انہوں نے کہا فکر نہیں کرو، کون بندہ ہے یہ، ارے اس کو بھی ٹریپ کر لیتے ہیں. تو سارے وہ اس طرح بھی کماتے ہیں، خود بدقماش ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں. انہوں نے کہا لاؤ جس کی ویڈیو بناتے ہیں. تو بھائی یہ رات کے 4 بجے وہ چلے جا رہے ہیں، صبح 4 ارلی دا مارننگ پھر ان کی ویڈیوز بھی آ گئیں کہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، گل کھلا رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ان کو ٹریپ کر لیا. اب یہ وہ کہانی، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو بتا دیا کہ ڈیمانڈ بہت تھی. انہوں نے کہا یار یہ تو روزانہ ہی پیسے مانگیں گے، میں مر جاؤں گا. تو ان کے تعلقات تھے جان پولیس میں، دوست احباب تھے. انہوں نے کہا یار آپ کو بچا لیں گے، ہم آپ کا نام ہی نہیں آنے دیں گے، مطلب نام سے مراد یہ کہ بتا نہیں دیں گے کہ آپ نے کچھ کیا، بلکہ کہیں گے صرف آپ کو ٹریپ کیا گیا. لیکن ظاہر ہے وہ پھر ویڈیوز ریلیز ہو گئی، وہ لوگ بھی کچے تو گولیاں کھیلے ہوئے نہیں تھے. ان لوگوں نے پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے ہمیں پیسے دینے کے بجائے یہ حرکت کی کہ پولیس کو رپورٹ کر دی اور ہم پہ چھاپے لگوا رہے ہو. تو انہوں نے پھر وہ ساری ویڈیوز ریلیز کر دی، تو وہ ایکسپوز ہو گئے. لیکن یہ پاکستان میں ایکسپوز ہونا بھی تو، پاکستان میں تو اپر کلاس کیا کہتی، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. وہ تو کہتے ہیں لو. اب اس میں فائدہ کس کا؟ وہ سننے میں آ رہا ہے کہ جناب وہ آمنہ عروج صاحبہ کو اب اتنے بڑے بڑے لوگ اپروچ کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے، اور اس کی حسن کی چرچے ہو رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو عیاش پسند لوگ ہیں، وہ اپر کلاس ایلیٹ کلاس کے جو کنٹرول کر رہی ہے پاکستان کی، وہ اس کو کہہ رہی ہے جی فکر نہیں کرو، یہ نہیں کرو. اب پتہ نہیں اس کو اتنی کلائنٹیل مل رہی ہے، اتنی کلائنٹیل مل رہی ہے کہ وہ تو خوشی سے ہو رہی ہے کہ واہ بھائی واہ، موجہ ہی موجہ.
اب قمر صاحب ٹھیک ہے، قمر صاحب کا بھی کچھ نہیں ہونے والا، کمر کلاس کے لوگ ہیں، ان کو کون پوچھے گا کہ جی جو الٹے سیدھے ہمیں نشہ کرا کے بھی بنا لی تھی ویڈیوز، ہمارا کیا تعلق ہے، ہم تو مومن آدمی ہیں، اور رات کو کیونکہ وہ کام کرتے ہیں دن میں نظر نہیں آتا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بیماری ہے صاحب۔ تو یہ کہانی یہ معاشرے کی، یہ اسی سکتے ہوئے معاشرے کی کہانی جو سک رہا ہے، جو تباہ ہو رہا ہے، جہاں امیر سے امیر تر، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، جہاں اخلاقی برائیاں پہ عروج کو چھو رہی ہیں۔ تو یہ فلم انڈسٹری وغیرہ میں اور ڈرامہ انڈسٹری میں اور ٹی وی انڈسٹری میں تو یہ چیزیں عام ہیں، لیکن اب نچلی سطح پہ بہت چلی گئی ہیں۔ اب بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہیں، لوگوں کی غربت سے فائدہ اٹھا کے لاکھوں کروڑوں لڑکیاں اور ان کے ساتھ عورتیں، گند بلائیں، اور پھر پورے گینگ، اور پھر اس میں یہ، تو یہ ہنی ٹریپ ایک عام سی بات ہے۔ لیکن یار ہم تو یہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی کے لیے تو آپ نے بابی ٹریپ لگائے ہوئے ہیں یار، بیچاروں کو اڑا رہے ہیں آپ، ان کے پیٹوں پہ بم مار کے اڑا رہے ہیں، ان کو بجلی کے بل ایک بم ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے ان کو ٹھکر کے بندہ مر جاتا ہے۔ تو بابی ٹریپ لگانے والے سیاستدانوں، ہنی ٹریپ والوں کے چکر سے بچو، تم لوگ ہنی ٹریپ میں کبھی نہ کبھی تو ہو ہی جاؤ گے، لیکن یہ کہ حرکتیں تو تم ہنی والی کر ہی رہے ہو۔ تو یہ آج کا میرا وہ تھا کہ خدا کے لیے معاشرہ تباہی کی طرف ہے، انحطاط پذیر ہے، اور اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ بدنامی میں بھی فائدہ ہے، پیسہ ہے، آمنا عروج آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، لوگ اس کے پیچھے گھوم رہے ہیں، تو فلاں وہ جتنے بولڈ سین آتے ہیں، گن بلائیں آتی ہیں، ان کے بارے میں جتنی گندی ویڈیوز آتی اتنے ان کا نام پاپولر ہوتا ہے، اتنا ان کو پیسہ ملتا ہے، کیونکہ معاشرے میں وہی لوگ جو لیگل پیسے بنا رہے ہیں، جو لوٹ رہے ہیں، جو لوگوں کے پیٹ سے پیسہ نکال رہے ہیں، وہ اپنی عیاشیوں پہ کر رہے ہیں۔ اور حریف نون آپ دیکھتے ہوں گے تو کمال احمد رضوی کا جو ہے نا، وہ سب سے بڑا مقولہ یہ ہے کہ پارکنسنز لا والیوم 3 کے تحت سب سے بڑی رشوت عورت ہے، سب سے بڑی رشوت عورت ہے۔